طلوع اسلام۔ غلام حسین ہے جی، نا تعلق میرا فیصل آباد سے ہے اور میں نے لاہور میں ہی تقریباً 33-34 سال سروس کی ہے۔ گورنمنٹ آف پنجاب کا تھا محکمہ پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ، تو کیونکہ لاہور میں ہی میری سروس تھی اس لیے ادھر نا دارہ طلوع اسلام کے ساتھ میرا نا انٹریکشن ہوا ہے 1989 میں۔ تو جب میں نے اس وقت کچھ پرویز صاحب کی کتابیں پڑھیں، کچھ دروس سنے، تو جو روایتی طور پہ ہمیں بتایا جاتا تھا مذہب، وہ اس سے ٹوٹل ڈیفرنٹ تھا۔ تو آہستہ آہستہ ہمیں یہ پتہ چلا کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں ہے وہ حقیقت ہے، وہ فائنل ہے، اور پرویز صاحب کی فکر نے ہمارے اندر ایسی روشنیاں بھری ہیں کہ انہوں نے زندگی ہی تبدیل کر دی ہماری نا بالکل۔ ادروائز ہم گمراہی کے شکار تھے بہت بدترین طریقے سے۔ تو یہ ان کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے کہ انہوں نے قرآن کریم سمجھنا بھی سکھایا کہ ان کو تصریف آیات سے آپ نے قرآن کریم کو سمجھنا کیسے ہے۔ اور جیسے جیسے ہم یہ سفر کرتے گئے ہیں، ان کی کتابیں پڑھی، ان کا لٹریچر پڑھا، پھر ہم نے خود جو ہے نا قرآن کریم کو سمجھنا شروع کیا۔ انہوں نے وہ کیونکہ نبی یا پیغمبر تو تھے نہیں، اور انہوں نے کہا کہ جو کچھ میں نے سمجھا ہے وہ اپنی سمجھ کے مطابق پیش کیا ہے، اس میں سہو و خطا کی غلطیاں ہو سکتی ہیں۔ تو جب انہی کے بتائے ہوئے طریقوں سے ہم نے قرآن کریم کو سمجھا تو بے شک ان کی بھی لغزشیں سے سامنے آئیں ہمارے، تو لیکن کیونکہ طریقہ کار ان کا بتایا ہوا تھا تو بہت ساری چیزیں جو ہے نا قرآن کریم کی خود سے سمجھنے میں، تصریف آیات کا مدد لینے سے، سیاق و سباق سے وہ چیزیں جو ہے نا ہمیں سمجھ آتی گئیں، اور اس سے زندگی جو ہے نا وہ نکھرتی گئی، بہتر سے بہتر ہوتی گئی، اور الحمدللہ ہم گمراہیوں کے گڑھوں میں جانے سے نہ بچ گئے۔ اور اب یہ جو چیز انہوں نے اپنے دروس میں لکھی ہے اور بیان کیا کہ زندگی کا جو مقصد ہے نا وہ سورہ جاثیہ کی 22 نمبر آیت ہے، وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِيُجْزِيَ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، کہ یہ پورے کا پورا سلسلہ کائنات جو ہے یہ حق کے ساتھ بنایا گیا ہے، اور اس لیے ہے کہ ہر انسان کو اس کے کیے کا پورا بدلہ دیا جا سکے اور کسی کے اوپر کوئی ظلم نہ ہو۔ تو اس میں جو ہے وہ آخرت کی بہت بڑی اہمیت ہے کہ انسان جو کچھ بھی کرے گا اس کو خمیازہ بھگتنا پڑے گا، اور یہ جو ہے نصاب کی کتاب قرآن کریم اس کے مطابق حساب کتاب ہونا ہے۔ جہاں تک تاریخ ہے یا حدیث ہے، یہ انہوں کا بہت اچھا تھا کہ جو قرآن کریم کے مطابق ہے وہ ٹھیک ہے، جو قرآن کریم کے مطابق نہیں ہے وہ نہیں ٹھیک۔ وہ قرآن خالص کی بات کرتا تھا، قرآن خالص کی بات کی، لیکن اس کے باوجود لوگوں کی مخالفت کیوں؟ اصل میں لوگوں نے جو ان کی مخالفت کی ہے نا، ان کی تھی دکانداریاں بنی ہوئی، مذہبی پیشوائیت کے جو تھے نا کمائی کے دھندے، ان کے اوپر بہت بڑی زد پڑتی تھی کہ اگر لوگ قرآن کریم کی طرف آ گئے تو ان کی دکانداریاں بند ہو جانی ہیں۔ اور جو مذہبی پیشوائیت ہے اس کا سب سے بڑا جو ہے نا وہ دشمن قرآن ہے۔ قرآن آپ کو ایسی رہنمائی دیتا ہے کہ مذہبی پیشوائیت کی دکانیں بند ہو جاتی ہیں۔ اصل میں یہ قرآن کی مخالفت ہے، یہ پرویز صاحب کی مخالفت نہیں، قرآن کی مخالفت ہے۔ تو ان کو جو ہے نا جب یہ پتہ چلا کہ یہ بندہ ایسی بات کر رہا ہے جس سے ان کے کاروبار ٹھپ ہو جانے ہیں، انہوں نے لوگوں کو جو گمراہ کیا ہے، وہ ان کی عقلوں کے اوپر جو پردہ ڈالا ہے عقائد کے نام پہ، ثواب کے نام پہ، یہ کر لو اتنا ثواب، وہ کر لو اتنا ثواب، یہ کر لو تو گناہ معاف، وہ ختم ہو جانے ہیں۔ ان کا تو قرآن کریم کے مطابق تعلیم تھی کہ جو کچھ آپ نے کرنا ہے اس کا خمیازہ جو ہے نا وہ آپ کو بھگتنا پڑے گا۔ زندگی میں جو مہلت کا وقفہ ہے اس میں جو ہے ایک قانون اللہ تعالیٰ نے دیا، ان الحسنات یذہبن السیئات، اگر آپ سے کوئی سیئات ہو جائیں ان کو آپ نے حسنات میں بدلنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ زندگی کے مہلت کا جو وقفہ ہے اس کے اندر آپ اس کو امینڈ کر لیں، یہی لا تقنطوا من رحمت اللہ ہے، اور اگلی دعا تو کوئی پڑھتے ہی نہیں ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ اللہ کی رحمت سے جو مایوس نہیں ہونا، وہ کیوں نہیں ہونا، اس کے میں طریقہ بتایا ہوا ہے کہ جو اللہ کا نازل کردہ قانون ہے، آسن قانون ہے،
اس کے اوپر آپ نے عمل درآمد کرنا ہے تاکہ آپ کی جو ہے سیئات حسنات میں بدل جائیں.